بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے بیان سے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دینے کے امریکی فیصلے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی وائٹ ہاؤس یاترا کے بعد امریکہ کے نزدیک کشمیریوں کے خون کی کوئی اہمیت نہیں۔ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا کہ کشمیری عوام کے حقوق پر کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ کشمیریوں کو ان کا جائز حق ملنے تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ بھارتی تسلط سے آزادی اور حق خود ارادیت کشمیریوں کا مقدر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں کو حق خود ارادیت سے محروم نہیں کر سکتی۔ امریکہ بھارت گٹھ جوڑ رنگ دکھانے لگا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستان نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے فیصلے کو ناانصافی قرار دے دیا۔ آزاد کشمیر کے صدر کا بھی شدید رد عمل سامنے آیا۔ مسعود خان نے کہا کہ ٹرمپ مودی گٹھ جوڑ عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ثابت ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دینا ناانصافی ہے۔ عالمی برادری پاکستان کی قربانیوں کی معترف ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ ٹرمپ مودی ملاقات کے موقع پر بڑی تعداد میں کشمیریوں نے وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے اپیل کی کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے کے لیے مودی سرکار پر دباؤ ڈالا جائے۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں بسے کشمیریوں کی بڑی تعداد وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے کے لیے پہنچی۔ کشمیر میں جو ہمارے لوگ ہیں آج بھی ان کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی۔ سعید علی گیلانی صاحب جو ہمارے مینٹور ہمارے لیڈر ہیں ان کو 5 سال سے جمعہ کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے موجود اس مظاہرے میں خواتین نے بھی شرکت کی اور مودی سرکار کے خلاف نعرے لگائے۔ Well, we're gathered here in unity today due to our brothers and sisters that die every day due to Indian forces in Kashmir. کے ساتھ ہم اظہاری یکجہتی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، جو ہے وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ صرف کشمیری ہی نہیں بلکہ بھارت کی دوسری اقلیتوں نے بھی وائٹ ہاؤس کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ انڈیا از اے ٹیرر اسٹیٹ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایک طرف امریکہ بھارت کے ساتھ تجارتی اور دفاعی سودے کر رہا ہے تو دوسری طرف اقلیتوں کے ساتھ جاری سلوک اور بھارت میں انسانی حقوق کی پامالی اور خاص طور پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر بھی توجہ دینا ہوگی۔ وزیر اعظم، ان کے بیٹوں، بھائی اور داماد کے بعد پاناما JIT نے وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز کو بھی طلب کر لیا ہے۔ مریم نواز کو 5 جولائی کو دن 11 بجے پیش ہونے کا سمن جاری کیا گیا ہے۔ JIT نے مریم نواز کو تمام متعلقہ دستاویزات کے ساتھ طلب کیا ہے۔ JIT نے حسن نواز کو بھی 3 جولائی کو پھر طلب کر لیا ہے۔ حسین نواز کو بھی 4 جولائی کو دوبارہ سے طلب کیا گیا ہے۔ سب سے اہم کیس میں سب سے اہم پیشی، مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے وزیر اعظم کی بیٹی مریم نواز کو 5 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ مریم نواز کو سمن عید الفطر سے 1 روز قبل 25 جون کو جاری کیا گیا۔ مریم نواز پہلی بار مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوں گی۔ اس سے قبل ان کے شوہر کیپٹن صفدر ٹیم کے سامنے پیش ہو چکے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے 25 جولائی کو ہی 2 اور سمن بھی جاری کیے۔ پہلا سمن جاری کیا گیا حسن نواز کو اور انہیں کہا گیا کہ وہ 3 جولائی کو پیش ہوں، اور ان کے ساتھ ہی دوسرا سمن جاری ہوا حسین نواز کو، جنہیں 4 جولائی کو پیش ہونے کا کہا گیا۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں حسین نواز کی یہ 6ٹھی اور حسن نواز کی تیسری پیشی ہوگی۔ ٹیم نے وزیر اعظم کے قریبی عزیز طارق شفیع کو بھی دوسری بار 2 جولائی کو طلب کیا ہے۔ وہ اس سے قبل 15 مئی کو اپنا پہلا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اس طرح مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں وزیر اعظم کے خاندان کے کم و بیش تمام ارکان پیش ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بھی اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اب تک طلب نہیں کیا۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو 10 جولائی تک اپنی حتمی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन रांझा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 20 अप्रैल के फैसले में मरियम नवाज का नाम तक नहीं। JIT का मरियम नवाज को इंक्वायरी के लिए बुलाना समझ से बालातर है। मरियम नवाज को तफ्तीश के लिए बुलाने से शकूक और सवालात जन्म ले रहे हैं। मोहसिन रांझा ने कहा कि न जाने तफ्तीशी ऑफिसर मीडिया मॉनिटरिंग के लिए किसका मीडिया सेल इस्तेमाल कर रहे हैं। आइन की बालादस्ती को तक़वियत देने के लिए अदालत को इस मामले में नोटिस लेना चाहिए। सानेहा अहमदपुर शर्किया की बात करते हैं, जिसमें जहां बहक अफराद की तादाद 158 हो गई है। नाकाबिल शनाख्त 125 अफराद की मैयतों की इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। इज्तिमाई नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। काबिल शनाख्त 28 अफराद की लाशें तदफीन के लिए वरसा के हवाले कर दी गईं। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में मौजूद नाकाबिल शनाख्त 125 मैयतों को ट्रकों और एम्बुलेंसों के जरिए बस्ती रमजान जोया लाया गया, जहां इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद तमाम मैयतों को बस्ती नजीराबाद के कब्रिस्तान लाया गया और लहद में उतार दिया गया। इस मौके पर हर आंख नम और अश्कबार थी। नाकाबिल शनाख्त मैयतों की शनाख्त के लिए DNA का अमल पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है, जिसके तहत हर ताबूत पर DNA टेस्ट नमूने के मुताबिक नंबर्स लगाए गए और इन्हीं नंबरों के तहत कब्रें बनाई गईं, ताकि रिपोर्ट आने के बाद इन नंबरों से लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतों को शनाख्त कर सकें। शनाख्त होने वाले 28 अफराद की मैयतें पहले ही उनके लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी थीं, जिनकी तदफीन भी कर दी गई। उधर मुकदमे में नामजद धमाके से फटने वाले ऑयल टैंकर के ड्राइवर गुल मोहम्मद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर गुल मोहम्मद भी जख्मी है और मुल्तान के बर्न यूनिट में जेरे इलाज है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल बर्न यूनिट में सानेहा अहमदपुर शर्किया के जख्मियों में इमदादी रकम के चेक तकसीम किए गए। डॉक्टर नाहिद के मुताबिक जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 20 लाख रुपए और जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए के चेक दिए गए। पारा चिनार में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अवाम ने मुसलसल 5वें रोज भी अपना एहतजाज जारी रखा। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक धरना जारी रहेगा। पारा चनार के तूरी बाजार में दहशतगर्दी के बाद से शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे। शहीद पार्क पारा चनार में कबायली अमायदीन, समाजी रहनुमाओं और उलमा के हमरा लोग 5वें रोज भी धरना दिए बैठे रहे। कबायली रहनुमाओं का कहना था कि तूरी बंगश कबाइल को बार बार दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। दीगर इलाकों के बरक्स पारा चनार के मुतासरीन को सरकारी मुलाजमत देना तो दूर की बात, जख्मियों को 1 लाख और शोहदा के वरसा को सिर्फ 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो अफसोसनाक है। जब तक मुतालबात नहीं माने जाते धरना जारी रहेगा। मुकर्रीन ने मुतालबा किया कि आर्मी चीफ, वफाकी वजीर दाखिला, गवर्नर और दीगर आला हुक्काम पारा चिनार आएं और हालात का खुद जायजा लें। उनका कहना था कि पारा चिनार शहर में रेड जोन खत्म किया जाए, अफगान सरहद और इलाका गैर से मिलने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी की जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौसम की खराबी के बायस पारा चनार न पहुंच सके। उन्हें पारा चनार में दहशतगर्द हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लेना था। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ईद का दूसरा दिन पारा चनार में गुजारना था, लेकिन मौसम की खराबी के बायस आर्मी चीफ का हेलीकॉप्टर पारा चनार न पहुंच सका। ताहम पारा चनार में मुतासरीन और वहां तैनात फौजी हुकाम से राब्ते में हैं। मौसम बेहतर होते ही आर्मी चीफ पारा चनार का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि हम सब मुत्तहिद मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। दुश्मन की जानिब से दहशत गर्दी करके फिरकावारियत को हवा देने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। मलिकाए कौसार मरी में शाम ढलने के बाद मौसम मजीद खुशगवार हो गया है। सयाह तरह तरह के खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सयाहों की आमद का मुसलसल सिलसिला जारी है। इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। जी वकार। जी, मलका कौसार मरी में सियाहों की आमद का सिलसिला जारी है और इस वक्त खाने का टाइम हो चुका है। मुख्तलिफ लोग जो हैं वो खानों के लिए निकल रहे हैं, लेकिन चूँकि सूरज बिल्कुल नहीं है, अंधेरा है यहाँ पे और लोग माल रोड के ऊपर जो है वो चहलकदमी कर रहे हैं। इस वक्त एक लाहौर से आई हुई फैमिली मौजूद है, उससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लाहौर से आए हैं
اور ہم نے یہاں پہ ریسٹ ہاؤس میں اسٹے کیا ہے. ہم یہاں پہ بہت انجوائے کر رہے ہیں, بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ. آپ بتائیں, آپ اس سے پہلے بھی آئے ہیں یہاں پہ؟ ہم بہت بار آئے ہوئے, لیکن عید کی جو چھٹیوں میں جو انجوائے ہوتا ہے وہ عام چھٹیوں میں تھوڑی ہوتا ہے. جو کھانا پینا ہے اس کا کیا ٹیسٹ ہے؟ آپ کا تو ایک الگ سا ٹیسٹ ہے لاہور کا, کیا آپ کو وہ والی فیسلٹی, وہ والا ذائقہ یہاں مل رہا ہے؟ یہاں بھی بہت اچھے کھانے ہیں. لاہور ہی ہے, لاہور کے اپنے ذائقے ہیں. اس طریقے کی سینکڑوں جو فیملیاں ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں, بچوں کو چھٹیاں بھی ہیں اور عید کی تعطیلات اپنی جگہ پہ ہیں اور لوگ یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں. کراچی میں عید کے دوسرے روز بھی بڑی تعداد میں لوگ فوڈ اسٹریٹ پر مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. وہاں کیا ماحول ہے بتائیں گے امین انور. جی آج عید کا دوسرا دن ہے اور کراچی کے جو شہری ہیں, جو کھانے پینے کے شوقین حضرات ہیں, وہ آج خاص طور پر فوڈ اسٹریٹ کا رخ کریں. اور اس وقت میں موجود ہوں کراچی کی سب سے مشہور اور قدیم فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ پر. یہاں شہریوں کی ایک خاصی تعداد پہنچی ہوئی ہے کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے, اور یہاں پر مزے کے کھانے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. اور جو سب سے مشہور چیز ہے یہاں پر جو لاہوری چرغہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چکن سجی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باربیکیو آئٹمز ہیں ان میں چکن ٹکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کباب ہیں اس میں بھی ورائٹی دستیاب ہے. شہریوں کی ایک کثیر تعداد ان کھانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں پر پہنچی ہے. مزیدار کھانا اور انجوائمنٹ ہم فرینڈس کے ساتھ کر رہے ہیں, اور گیدرنگ بہت اچھی بنی ہوئی ہے اس وقت. اور لاہور کے چڑیا گھر میں عید کے دوسرے دن بھی شہریوں کا زبردست رش دیکھنے میں آیا. ننھے بچوں نے اماں ابا سے ضد کی اور پہنچ گئے چڑیا گھر. رپورٹ کر رہی ہیں حفصہ عثمان. عید کی ہوں چھٹیاں اور لاہوری سیر و تفریح اور موج مستی نہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا. عید کے دوسرے دن بھی بچوں نے ماما پاپا کا ہاتھ تھاما اور سیدھے پہنچ گئے لاہور چڑیا گھر. جانوروں کی اٹکیلیاں دیکھی اور تصاویر بھی بنوائیں. سیر کرنے آیا, کسی نے گھڑ سواری تو کوئی اونٹ کی سواری کر کے عید کا مزہ دوبالا کرتا رہا. عیدی جمع ہوئی ہو تو بچے اسے خرچ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. فوڈ کورٹس میں بیٹھ کر پسندیدہ کھانوں سے لطف اندوز ہونے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. صبح کے آئے ہوئے ہیں ہم, ماما پاپا کے ضد کر کے آئے ہیں. ہم چڑیا گھر آئے ہیں, بہت اچھا لگا ہمیں. میں جانور دیکھنے آیا تھا, میں نے جھولے بھی لیے, میں نے گاڑیاں بھی جائی, میں نے گھوڑے بھی بیٹھا. میرے ڈیڈی نے مجھے اتنی سیل کروائی کہ مجھے بہت اچھا لگا. ننھے بچوں کا کہنا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے جو رات دیر تک جاری رہے گی. عید کے دنوں کو یادگار بنانے کے لیے وہ خوب موج مستی اور سیر و تفریح کریں گے. اب رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا, جہاں عید الفطر پر ہر طرف خوشیوں کے ڈیرے ہیں. عید کے دوسرے روز میلوں ٹھیلوں پر بچوں نے خوب موج مستی کی. رپورٹ کریں گے ندیم کوثر. کوئٹہ میں عید الفطر پر شہر کے مختلف علاقوں میں میلے لگائے گئے ہیں, جس میں بچوں کی موج مستیوں کے رنگ نمایاں ہیں. توغی روڈ, ملتانی محلہ, بروری روڈ, گلستان روڈ پر لگائے گئے ان میلوں میں بچوں کا پسندیدہ شغل اونٹ اور گھڑ سواری ہے. اونٹ پہ بیٹھا ہے, آئس کریم کھایا ہے, گھوڑے میں بیٹھا ہے, گدھا میں بیٹھا ہے. جھولوں سے دل بھرا تو بچوں نے فوڈ اسٹال اور ریڑھیوں پر دھاوا بول دیا. چٹ پٹری, چٹخارے دار چاٹ, گول گپے, ٹھنڈی میٹھی کلفیاں اور آئس کریم سے کیا عید کا لطف دوبالا. عید پر کوئٹہ میں انڈے لڑانا بھی بچوں اور نوجوانوں کا دلچسپ تفریح ہے. پہلے بچے اپنے دانتوں سے ان رنگ برنگی انڈوں کی مضبوطی کا اندازہ لگاتے ہیں, پھر مقابلہ شروع ہوتا ہے. جس کا انڈا ٹوٹ گیا وہ ہار جاتا ہے. کوئٹہ میں بچوں کے لیے پارک اور تفریح مقامات کی کمی ہے. اس کے باوجود بچے عید پر گلی محلوں اور سڑکوں پر لگائے گئے میلوں میں موجیں کر کے اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں. لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کی کوششوں سے اس سال جشن آزادی پر خصوصی ڈبل ڈیکر بسز پاکستانی ثقافت منفرد انداز میں یورپ خصوصاً برطانیہ میں رہنے والوں کے سامنے لائیں گی. پاکستان کے رنگوں سے سجی بسوں نے اس عید پر سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا اور سب کو اب جشن آزادی پر ان بسز کے چلنے کا بے چینی سے انتظار ہے. رپورٹ کر رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ودود مشتاق. ایمرجنگ پاکستان کے نام سے یہ جو ایک نیا آئیڈیا لانچ کیا گیا ہے پاکستان ہائی کمیشن کی طرف سے, اس کے مطابق 3 ڈبل ڈیکر بسوں کو جو ہے پورے لندن کے اندر جو پاکستان کی ثقافت کو لیے پھریں گی, جس کو لاکھوں لوگ بھی دیکھیں گے اور پاکستان کی ثقافت بھی اجاگر ہوگی. اور پاکستان کے جو دلکش مناظر ہیں سیر و سیاحت کے حوالے سے جو خزانے ہیں چھپے ہوئے, وہ پاکستان کے ان بسوں کے ذریعے پورے لندن کے لوگوں کو جو ہے وہ دکھایا جائے گا کہ پاکستان کے اندر یہ ایک اس کا سافٹ امیج ہے اور یہ خوبصورتی ہے پاکستان کی, جس میں چاروں صوبوں کی ثقافت بھی نظر آئے گی. اور یہ تقریباً ملین جو لوگ ہیں وہ ان کو 4 ہفتے تک دیکھیں گے. یہ 3 ڈبل ڈیکر بسیں ہیں جس کو مختلف پاکستان کے مختلف امیجز کے ذریعے سجایا گیا ہے.